دلشاد نقوی صاحب، چونکہ آپ سے وقت ہے سوال پوچھنے کا، اور بارہا جس طرف انہوں نے اشارہ دیا رجعت کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ مستقبل کے بیت المقدس کی آزادی سے جڑا ہوا ہے، اور کیا فلسفہ کیا ہے اس کو؟ اگر ہم اپنے پاس سے بیان کریں گے تو وہ ناانصافی ہوگی. آپ ہی بیان فرمائیں. جی شکر گزار ہوں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور بہت ہی کنفیوزڈ گفتگو رہی ان کی. بہت ساری باتوں کو انہوں نے ملایا ہے، کبھی تقیے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی رجت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کوئی بات کرتے ہیں. بزرگوار ہیں، محترم ہیں. میں انہیں چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مسلک و مکتب کو پڑھیں تو وہاں سے پرندے کی طرح دانہ چگنے والا کام نہیں کریں، کہ جیسے پرندہ کرتا ہے نا، درمیان سے چیزیں لیتا ہے تو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے وہ چاولوں کی یا گندم کی بوری ہوتی ہے نا، تو اس کی پہلی گرہ اگر صحیح کھل جائے تو وہ پوری گرہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں. یہ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں کہ امام مہدی ان کے ہاں کس حیثیت سے ظہور کریں گے، کس حیثیت سے جنگ کریں گے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام مہدی جو ہیں رسول خدا کے بارے میں جان نشین ہیں، الہی منصب رکھتے ہیں، منصوص من اللہ ہیں. ہم انہیں بنائیں گے نہیں، خدا کی طرف سے بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہیں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ امامت کی قدر و منزلت و اہمیت کیا ہے، کہ نبوت جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی وہ ہیں جو سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، امام علی کے فرزند ہیں، ان کی نسل سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیت المقدس، اور مولانا نے بھی تائید کر دی، اور جیسے کہ ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. تو یہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے. بیت المقدس کہیں یا مقدس کہیں، اس میں آ کر نماز پڑھیں گے. ہیکل سلیمانی میں جتنے بھی وہ انبیاء کی نشانیاں ہوں گی، انبیاء کے آثار ہوں گے، انبیاء کے جو بھی معاملات ہوں گے، ان کے میراث کو امام مہدی لیں گے. کتاب ہوگی، عصا ہوگی، تابوت سکینہ ہوگا، وہ سب کو لے کر بتائیں گے کہ میں انبیاء کا وارث ہوں. اور یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ تقیہ چھپنے کا نام نہیں ہے، تقیہ طرز تخاطب اور طرز تکلم کا نام ہے، کہ سامنے والا بات کیسے سمجھنا چاہتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. بہت دفعہ سامنے والے کی ظرفیت نہیں ہوتی تو ہم اس کی ظرفیت کے مطابق اس سے کلام نہیں کرتے. امام مہدی کا معاملہ قطعاً رجعت سے نہیں ہے. امام مہدی کا معاملہ اگر رجعت سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے ہمارے مکتب کو پڑھا ہی نہیں ہے. جیسا کہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا، حضور آپ نے شیعہ کی کتنی کتابوں کو پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تو میں نے تو کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا. آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے شیعہ کی کوئی معتبر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو بتا دیں گے انہوں نے کون سی شیعہ معتبر کتاب پڑھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ نام بتا دیں گے. اصول کافی، بہار الانوار یہ وہ، اور بہار الانوار میں ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بن کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یا ان الدین عند اللہ الاسلام. پورے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے امام مہدی رسول خدا کے 12ویں جانشین ہو کر. اور انہوں نے کہا میں تو ریسرچ کی بات کرتا ہوں. بھائی ابھی تک تو آپ کی ریسرچ اتنی ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا. آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ قیامت اس دن ہوگی، اور وہ قیامت ابھی آنے والی ہے. آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل گریٹر بنے گا. یہ آرمیگڈون، جنگ عظیم، جنگ جہانی کا ذکر ملتا ہے، وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور عالمی طور پر امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی.